بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وبارك وسلم۔ حاضرین گرامی، اللہ پاک کا عظیم احسان کہ آج ہم نے 24ویں تراویح پڑھی ہے اور اب رمضان کا مہینہ ایک ہفتہ رہ گیا ہے ہمارے درمیان۔ کل 25ویں شب ہوں گی، شب قدر کی تلاش ہوگی، منوشہ مسجد میں کل ختم قرآن ہوگا اور پرسوں ہماری مسجد میں شبینے کا قرآن ختم ہوگا۔ تو ختم قرآن میں اب تشریف لائیے آپ لوگ، اور اس کے بعد انشاءاللہ فاتحہ خوانی وغیرہ ہوں گی۔ سورہ ملک یہ 2 رکوع ہے اور بڑے عظمت والے رکوع ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو تلاوت کرتا ہے تو قبر میں یہ نجات بنتی ہے عذاب سے، یعنی کہ اگر کسی پر عذاب ہو رہا ہو اور وہ بندہ اگر تلاوت کرنے کا معمول رکھتا ہو اپنا سورہ ملک کا، تو اس کے لیے بخشش کا، نجات کا ذریعہ ہوں گی، اور کہیں گے کہ اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو پھر اس کو عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اس میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الذی خلق الموت، وہ رب ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا۔ تو موت بھی پیدا کی اللہ نے اور حیات بھی پیدا کی، اس نے موت بھی بنائی، یعنی زندگی اور موت اسی نے بنائی ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب جب بندہ پیدا ہوا ہے تو اسے مرنا ضرور ہے، تو پھر یہ کس لیے ہے؟ جب مرنا ہے اور آخرت میں حاضر ہونا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے ایکم احسن عملا، ہم آزمائیں کہ دیکھتے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو جو اچھا عمل کرے گا یہاں پہ، جو اچھا کام کر کے مر جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو یہاں تو مرنا ہے، ہر آدمی پیدا ہونے والا اس کے لیے ضروری کہ وہ مرے گا۔ تو جب ہم کو مرنا ہے، اور اس میں سے ایک چیز دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی ہم نے چاند کی رؤیت کی تھی اور عام رؤیت ہوئی، جبکہ ہلال جو ہے ہلال رمضان کا چاند بہت باریک تھا، خوبصورت تھا۔ ہمیں فون آئے کہ مولانا میں نے میرے گھر والوں کے ساتھ چاند دیکھا ہے، فوٹو بھیجو کیا؟ اویئرنیس آ گیا ماشاءاللہ عوام کے اندر شہادت کے حوالے سے، اور الحمدللہ شہر پونا کی ہلال کمیٹی، علماء اتنے مضبوط اور تحقیق ماشاءاللہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ ایک مرتبہ تو یوں ہوا کہ ہم نے چاند کی رؤیت حاصل کی اور ہم نے چاند کا اعلان کیا، تراویح پڑھی، روزہ رہے، اور بمبئی سے لے کر تو سینٹرل سے لے کر تو پورا ادھر ناگپور اور ایم پی تک روزہ نہیں تھے لوگ،
اور یہاں سے پورا دکن روزہ تھا. پھر رویت منگائی گئی کرناٹک سے. پھر بعد میں یہ ہوا کہ کوئی شخص جو ہے ہمارے بزرگوں سے ملاقات کیا, کہا کہ ہم نے چاند دیکھا تھا. تو پھر یہ اعلان ہوا الگ الگ مراکز سے کہ رمضان کا ایک روزہ چھوٹا ہے, قضا کرنا چاہیے. یعنی ہم ماشاءاللہ مضبوط رہے. تو یہ نہ ہماری انانیت کا سوال ہے نہ کچھ ہے, لیکن ہے کیا کہ ماشاءاللہ تحقیق مضبوط ہے, علماء کرام روابط مضبوط ہے. تو چاند ابھی دیکھا تھا ہم نے, لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ اب ماں اہل و عیال کہ ایک صاحب کا ہڑپ سر سے فون آیا کہ مولانا میں نے چاند دیکھا ہوں اور ہمارے ساتھ 5 مقتدی اور ہے اور سب باشرہ ہے, سب داڑھی والے ہیں ماشاءاللہ, اور سب کی رویت قبول کی جائیں گی. تو ہم آئے کیا ادھر؟ تو کہا کہ ہمیں بہت فون آ رہے ہیں ماشاءاللہ, کافی لوگوں نے دیکھا, باریک سا ہے چاند. تو عام رویت ہو گئی, یعنی کہ یہاں 5 لوگوں نے دیکھا, 10 لوگوں نے دیکھا, 25 لوگوں نے دیکھا. تو الحمدللہ اس حوالے سے چاند ابھی دیکھا تھا اور آج 24 تراویح پڑھ رہے ہیں ہم. ڈیوریشن دیکھیں نا آپ کیا ہے. کسی نے خوب کہا تھا, پیدا ہوتے ہی ہوئی اذان اور مرتے ہوئی نماز. یہ کتنا کم وقت ہے زندگی کا. قل متاع الدنیا قلیل, اے حبیب فرما دیجئے یہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے, مختصر ہے. تو اس دنیا میں ہم کتنی کوشش کر رہے, تگ و دو کر رہے ہیں کس چیز کو؟ دنیا بنانے کے لیے. اسٹرگل کر رہے ہیں آدمی دنیا کمانے کے لیے, لیکن اللہ والوں نے جو محنت کی وہ آخرت کے لیے کی. یہ سب آپ دیکھتے ہیں, جو مجاہدات کیے, ریاضت کیے. نبی پاک کا معمول دیکھیے, سورہ مزمل میں اللہ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن, یا ایھا المزمل, اے کمبل اوڑھنے والے, اے چادر اوڑھنے والے, قم اللیل الا قلیلا, تو چادر اوڑھ کے سوتا ہے پھر ہٹا دیتا ہے چادر کو, اور پھر جو کھڑا رہتا ہے میری بارگاہ میں, قم اللیل الا قلیلا, قم الا قلیلا, کھڑے رہا کر حبیب لیکن تھوڑا کم رہا کر کھڑے. نصفہ او انقص منہ قلیلا, آدھا یا اس سے کم اور کھڑا رہا کر. کیوں؟ حبیب کے پیروں میں ورم آ جاتے ہیں, کھڑے کھڑے. وہ دیکھو آپ یہاں پہ شبینہ ہو رہا ہے تو کیسا محسوس ہو رہا ہے. پھر اس میں تر رہا یہ ہے کہ اے سی جو اپنا شباب بتا رہا ہے, جو ٹھنڈک, تو بیچارے اعتکاف والے بھی لپ 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 کرنے لگے. جس کو گرمی ہو رہی ہے تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن جو لوگ کانپ رہے ہیں تو وہ اپنا انتظام کرے, دوسرے اپنا انتظام کرے. لیکن بتانا کیا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر کھڑے رہتے, قیام فرماتے آپ. تو یہ محنت ہے. اللہ کے رسول سے عائشہ نے پوچھی, یا رسول اللہ, آپ کے صدقے میں اللہ جنت عطا کرتا ہے, جنت آپ جسے اشارہ کریں گے اسے ملیں گی, آپ کس لیے اتنا, یعنی آپ اتنا قیام کرتے ہیں؟ تو آقا فرماتے, اللہ نے مجھے مقام محمود دیا, اللہ پاک نے مجھے بنی نوع انسان اور فخر نوع انسان بنایا مجھے, اللہ پاک نے مجھے منبع معجزات بنایا, اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی, یہ شان عطا کی, تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قبرستان میں ہے اور قبر کے پاس اتنا رو رہے کہ ان کے ریش مبارک بھیگ گئی, حتیٰ کہ آنسوؤں سے کرتا جبہ بھی بھیگنے لگا. جب آپ فارغ ہوئے دعا سے اور قبرستان سے آئے تو لوگوں نے کہا, امیر المومنین اتنا گریہ بیزاری, آپ کا اتنا رونا کس وجہ سے آخر؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک سے سنا کہ قیامت کی پہلی گھڑی میں سے قبر پہلی گھڑی ہے, اور اس مرحلے سے مجھے گزرنا ہے, اس لیے عثمان ابن عفان رو رہا تھا. تو کیا خشیت دیکھیں نا, کیا ڈر کیا ہے, خوف کیا ہے. ہم بے خوف ہو چکے ہیں, نڈر ہو چکے ہیں, بے باک ہو گئے ہیں. اشد منہم قسوہ, ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں, گناہ کرنے میں شرم نہیں آتی, گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں.
اور دنیا میں اتنے ملوث ہو چکے ہم، دنیا کمانے میں، دنیا کو حاصل کرنے میں، دنیا کی لالچ، ہرس، طمع اتنی کوٹ کوٹ کے بھر گئی ہے، سوائے دنیا کے مطمع نظر کے ہمارے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ایک شاعرہ کہتی ہے، شوق کو عازم سفر رکھیے، بے خبر بن کے سب خبر رکھیے، نہ جانے کس وقت کوچ کر جانا ہو، اپنا سامان مختصر رکھیے۔ ارے اپنا سامان مختصر کرو۔ شیخ الحدیث علامہ خواجہ شریف محدث جامع نظامی علیہ رحمہ ذکر فرماتے کہ بابا، انسان کی زندگی 50 سال کی، 60 سال کی، یعنی اتنی زندگی ہے یہاں سے تو یہاں تک، اور خواہش کتنی ہے؟ اتنی ہے، مجھے اتنا کمانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، اور زندگی اتنی ہے، تو کیوں کر رہا ہے اتنا؟ حضرت بارہا ذکر فرماتے تھے، ہم نے اپنے شیوخ کی زندگی بڑی سادگی پسند کی، وہ اپنے اسلاف کا نمونہ تھے، ہمیں بھی چاہیے اپنے بزرگوں کو دیکھیں، ہم کیا سادگی پسند ہے، ان کی غذا کیا ہے، ان کی زندگی دیکھیے، اللہ والوں کا کیا قول تھا، ہائے ہائے ہائے۔ ہم نے ہمارے دادا جان سے سنا تھا، بیٹا کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، ہے نا؟ یہ گفتن خوردن اور نوشتن وغیرہ جتنا ہے، فارسی اتنی تو نہیں آتی ہمیں، لیکن کیا کہا؟ کم کھانا، کم کھائیں گے تو بد ہضمی نہیں ہوگی۔ اور ہمارا ایسا ہے کہ اتنا کھانا کہ حلق تک آ جانا، ہمارا معاملہ یہ ہے، جب حلق تک آتا ہے تو اس کے ہاضمے کے لیے اسباب پیدا کیتے ہیں۔ تو یہ جو پیٹ ہے، یہ نظام انہضام ہے، یہ سارا معاملہ ہے، سب خرابی اسی سے ہوتی ہے۔ اطباء سے پوچھئے، ماہرین سے پوچھئے، ڈاکٹر سے پوچھئے، پیٹ سب بیماریوں کی جڑی ہے۔ اور اللہ والے دیکھیں مختصر کھاتے، بزرگ آتے ہیں ہمارے پاس شیوخ، ہزاروں نعمتیں ان کے سامنے، مختصر کھائے بس ہو گئے۔ ارے حضرت میں نے اتنا انتظام کیا، میں نے میری نگاہوں سے دیکھ لیا، تم لوگ کھا لو۔ تو اللہ والے کم کھاتے، ان کا سونا بھی کتنا ہے؟ مختصر۔ اور ہمارا سونا بولنا پڑتا، ارے اٹھ بابا، اب کتنا سوئیں گا؟ الارم پہ الارم بج رہے، موبائل بند ہو جا رہے، الارم گھڑیوں کو پیٹ کے نیچے لے کے سو جا رہے ہم لوگ۔ اس سے کیا؟ طبیعت سست ہے، غفلت ہے، بیداری کی زندگی چاہیے۔ اللہ والوں نے بیدار زندگی گزاری اور بیدار مغز رہے، انقلابی زندگی تھی ان کی، اس لیے وہ جہاں بیٹھتے تھے وہی خانقاہ ہوا کرتی تھی، وہی مدرسہ ہوا کرتا تھا، وہی درسگاہ لگ جایا کرتی تھی، اور لوگ اس شمع ہدایت سے روشنی پایا کرتے تھے۔ اور تیسری چیز ہم نے بتائی، کم بولنا، جو بزرگوں نے کہا کہ کم بولا کرے۔ عام اتنا بڑبڑ کرتے، اتنا بڑبڑ کرتے، اتنا بولتے، کاش کہ اتنا تلاوت کرتے تو ثواب ملتا۔ تو یہ زندگی مختصر ہے، اس زندگی کو کارآمد بنائیں ہم۔ اسی لیے بزرگوں کا قول ہے کہ زندگی میں کام کرو بابا، کام کرو، یہاں کام کرو، زمین پر کام کرو، زمین کے نیچے آرام کرو۔ اللہ پاک ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون سا کام کرنے کی؟ نیک کام۔ بہت کما رہا ہوں، بھاگ دوڑ، کیا بس بولے ابھی یہ ٹارگیٹ ہے میرے، میں نے یہ لے لیا ہے، اب یہ انویسٹ کر رہا ہوں، یہ ارے یہ کیا ہے بھائی؟ اگر انویسٹ کرنا ہے تو اپنی اولادوں کو مدارس میں ڈالو، اگر انویسٹ کرنا ہے اپنے بچوں کو حفاظ بناؤ، انویسٹ کرنا ہے اپنے بچوں کو علماء بناؤ، داعی اسلام مبلغ بناؤ، اپنی بچیوں کو داعیہ بناؤ، اور پھر کہو مولانا میں نے ایسا انویسٹ کیا ہے کہ ابھی دیکھیے آپ، کسی کوئی پوچھے آپ کو آپ کی پراپرٹی کیا ہے، ابھی دکھاتا ہوں میری کروڑوں کی پراپرٹی، اتنے میں آپ کا بچہ آئے تو آپ کہے یہ میری کروڑوں کی پراپرٹی، یہ بتائیے نا۔ اصل پراپرٹی کیا ہے انسان کی؟ اولاد ہے، اولاد کی تربیت ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے بچے کی تربیت کیجئے، یہاں رہیں گے بھی تو سکون ہوگا، قبر میں رہیں گے بھی تو سکون ہوگا۔ اسی لیے کہ آپ کے جانے کے بعد وہ تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، امر بالمعروف کرے گا، نیکی کی دعوت دے گا، نہیں عن المنکر برائی سے روکے گا، سب آپ کو پہنچیں گا۔ اور اگر بدماش ہے، گنڈا ہے، بوالی ہے، بھائی بنا پھرتا ہے، آپ قبر میں ہیں،
ادھر وہ شیطانیت کر رہا، ڈنڈے تم کھا رہے. تو دیکھیے نا، تو پراپرٹی کیا ہے اصل میں چیز، کامیاب چیز کیا ہے. اس لیے اپنے بچوں پر توجہ دیجیے، سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہے. اس لیے قرآن پاک میں نے کبھی تو بھی پڑھا تھا آیت، شاید کل پڑھا ہو، رب حب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ پاک فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی ایک حلم اور بردبار فرزند کی. اور کون ہے وہ فرزند؟ یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہا کہ بیٹا مجھے حکم ہوا ہے کہ تجھے قربان کر دو اللہ کی راہ میں، تو کہا حکم خداوندی ہے تو مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے. یہ بیٹا صابر بیٹا ہے. اتنے سالوں کے بعد باپ بیٹے سے ملا ہے، اور پھر باپ کہتا ہے کہ میں تجھے قربان کرنا چاہتا ہوں. تو کہا بیٹا کہتا ہے کہ سر خم تسلیم کرتا ہوں، ہے نا، سر تسلیم میں خم کرتا ہوں، جھکاتا ہوں میں اپنے سر کو کہ قبول ہے مجھے یہ چیز. تو اللہ کے واسطے ہم نیک بنے. حضرت زکریا نے دعا کی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ نیک اولاد دے. تو یہاں پہ اولاد ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے فرما بردار بنے کہ ماں باپ فخر کریں آپ پر اور کہے کہ کیا میرا فرزند ہے، میرا بچہ کیا ہے، مجھے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں نیک بنائے، نسلوں کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، اور اطاعت شعار بنائے اور پرہیزگار بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.